ویلکم بیک ناظرین. ایران کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس کے اوپر اگر آپ نظر دوڑائیں، کامنٹ کریں، تو پوری دنیا اس وقت حیران بھی ہے اور پریشان بھی ہے. ساری دنیا اس وقت سانس روک کے بیٹھی ہوئی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کرنے جا رہے ہیں. انیشلی انہوں نے ساری پروپوزل لے لی، کیا کرنا ہے، اٹیک کرنا ہے، وہاں پہ افواج کو بھجوانا ہے، ایئر اٹیک کرنا ہے، اسرائیل کے ذریعے کرنا ہے، کیا کرنا ہے وہاں پہ، یا پھر سفارتی جو مینز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کے ایران کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ حل کرنے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں. تو یہی موضوع ہے. ڈاکٹر جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. ڈاکٹر جمیل صاحب کیونکہ انہوں نے سرو بھی کیا ہوا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر، تو ان سے جانتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں کے اندر صورتحال کس ڈگر جو میں ان کو ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، رائٹرز کے اندر سٹوری یہ ہے، بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ رضا شاہ پہلوی جو ہے ان کا جو صاحبزادہ وہ کچھ وہاں پہ کچھ کرے گا، اس کو شاید اس کے پیچھے لوگ آ جائیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرمپ کوسچنز ایرانز اپوزیشن لیڈرز سپورٹ ان سائڈ کنٹری. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نام وہاں پہ رضا شاہ پہلوی وہاں پہ اتنے وہ مشہور ہے، نہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹ از ناٹ اے گڈ آپشن. سیدھا سا سوال آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ پیچھے ہٹ گئے، جو کہ پہلے خبر یہ تھی کہ شاید وہ کچھ ایگریسو کوئی اسٹرائک پہ کریں گے، یا پھر جو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک وہ اس کے اوپر بزد ہیں یا کچھ نہ کچھ کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب وہ پیچھے ہٹنے کا سبب ہے، پیچھے ہٹ گئے ہیں وقتی طور پر، اور بہت ہی وقتی طور پر. ہو سکتا ہے چند دنوں چند گھنٹوں کے لیے پیچھے ہٹ گئے. اس کی وجہ ہے کیونکہ جس انداز میں، جس پیک پر، جس عروج پر جمعرات تک یہ پروسیشنز اور یہ مظاہرے چل رہے تھے، وہ جمعہ ہفتہ اور اب تک اس کے بعد کمی آئی ہے. لیکن جمعرات تک یہ دیکھنا ہے کہ وہ سختی نہیں تھی، جمعرات تک اس انداز میں کریک ڈاؤن نہیں تھا، جمعرات تک جو سپریم لیڈر کا ایک فرمان تھا کہ جو اکنامک یعنی معاشی مظاہرے ہیں ان کو کچھ نہ کہا جائے. لیکن پھر ہوا یہ اس لیے کہ ان کے معاشرے میں پچھلے کئی مہینوں سے، جون سے پہلے سے جب جنگ ہوئی ان کی 12 روز کی ایران اور اسرائیل کی، اس سے پہلے سے مساد اور انٹیلیجنس کے باقی سی آئی اے کے وہ ان کے ایجنٹس بے شک ایرانی، لیکن یہ ہے کہ وہ کافی سرعت کر گئے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ جو مظاہرے ہو رہے تھے جو پیک پر تھرسڈے کو پہنچے، جس سے کے بعد بڑی عجیب قسم کی خبریں آ رہی ہیں، 2050 2000 سے زیادہ، اور پھر اس کے بعد 12,000 تک کی خبر آئی ہے. کس حد تک اس میں صداقت ہے؟ کیونکہ ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے، ٹوٹل شٹ ڈاؤن ہے، اس کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو 2-3 ذرائع سے معلوم ہو رہا ہے اور جس انداز میں کریک ڈاؤن ہوا ہے، اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں میں اتنی سخت، اتنی ہمت فی الحال نہیں رہی کہ اس انداز میں باہر نکلیں. پھر آپ نے رضا پہلوی کی بات کی. رضا پہلوی ظاہر ہے کبھی پایا ہی نہیں ہے 47 برس میں ایران میں، تو اس کی وہ جڑیں اور اس کی آرگنائزیشن نہیں ہے وہاں، جو مختلف رورل ایریا میں، اربن ایریا میں آرگنائزیشن جو موبلائز کرتی اس کی نہیں ہے. یہ لوگ جو نکلے تھے یہ بڑے ستائے ہوئے لوگ ہیں، اور برسا برس سے 2 قسم سے ہیں ستائے ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ سینکشن پر سینکشن، بڑی کرپنگ قسم کی سینکشن ہوتی رہی، تو ظاہر ہے مہنگائی اور ڈالر، جو $1 جب 1.5 ملین ریال کا ہو جائے تو پھر اسی لحاظ سے وہاں چیزیں غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کو دستیاب، اور جو وہاں کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ صورتحال تو ہمارے سامنے ہے. ڈاکٹر صاحب، ممکنہ طور پر یہ ایران کے اندر یہ صورتحال ہے آپ کو کس شکل میں ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آئندہ چند دنوں کے دوران؟ آئندہ چند دنوں کے دوران دیکھیں، ایک تو بات مسمم ہے، اور 2 اس کے فیکٹرز بڑے ہیں کہ اٹیک تو ہونا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ واشنگٹن پوسٹ کہہ چکا ہے، نیو یارک ٹائم کہہ چکا ہے، اور بہت ساری دنیا کے تجزیہ نگار اس پر بات کر چکے ہیں کہ یہ ہونا ہے. کیونکہ ایران کے اوپر جو آخری مزاحمت رہ گئی ہے اس خطے میں اسرائیل کے لیے، اس سے پہلے جو اسرائیل کے پراکسیز تھیں، حماس ہے، حزب اللہ ہے، ملیشیا ہے، عراق ہے، اس کے علاوہ بشار الاسد، وہ سارے تو بالکل تقریباً زیرو کر دیے ہیں. لیکن ایران ابھی باقی بچا ہے. تو اسرائیل کی تو یہ زرینہ خواہش ہے
اسرائیل کی تو بہت پرانی تمنا ہے کہ بھائی وہی بالکل صحیح ہے چودھری غم حسین صاحب، بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب. چودھری صاحب آپ پہلے دن سے آپ کا یہی خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ٹرمپ ضرور کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملات غزہ کے اندر آپ کو پتہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وینزویلا کے اندر بھی اپنے جو پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں، ویسٹرن ہیمیسفیئر مونو ڈاکٹرائن، اب وہ ڈونو ڈاکٹرائن کی طرف بات کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے لیے بھی سوال ہے، لیکن چودھری صاحب سے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، چودھری صاحب کچھ سوال بھی ایڈ کر لیں، کامنٹ بھی کرنا ہے. سو آپ کو کیا لگ رہا ہے، مطلب صورتحال کیا بنتی نظر آ رہی ہے چودھری صاحب؟ اچھا محترم یور ایکسلنسی جمیل صاحب، یہ فرمایا کہ ابھی کچھ لگتا ہے کہ کلائم ڈاؤن ہے. ٹرمپ کو بتا دیا گیا ہے کہ روس اور چین جو ہے اس کو دے ول ناٹ ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن. از اٹ سو؟ نہیں، روس اور چین دیکھیں وینزویلا میں ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا. ٹھیک ہے ایران میں بھی کافی انٹرسٹ ہے اور اس میں آ جاتا ہوں، لیکن وینزویلا میں بھی بس زبانی جمع خرچ ہوا ہے، اس کے آگے نہیں. اور اس کی وجوہات ہیں، روس اور چین دونوں مل کر بھی اس وقت امریکی عسکری قوت کے برابر نہیں آتے ہیں. اس میں تجزیہ نگاروں کے مطابق اور جو ڈیٹا موجود ہے اس کے مطابق تقریباً 8 سے 10 سال لگیں گے، کتنی تیزی سے بھی وہ جائیں کہ وہ ان کے برابر میں آ سکیں عسکری طاقت کے لحاظ سے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے لیے بجٹ بھی ڈبل کر دیا انہوں نے، صرف 91 بلین تھا. تو ابھی تک ان کی قوت تو قائم ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لہٰذا اور رشیا نے کیا کہا ہے؟ رشیا نے کہا کہ ہم اس کو ظاہر ہے یہ ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل کہ ہم اس قسم کی کوئی اٹیک ہو وہاں، اور اس میں انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی وغیرہ وغیرہ. اور ایران نے بھی بڑی ڈپلومیٹک انداز میں اس پر اپنا ری ایکشن دیا. اس سے آگے کچھ نہیں. حالانکہ امید یہی کی جا رہی تھی کہ ایران اور رشیا مل کے کوئی اپنی فزیکل پوزیشن لیں گے وہاں. ماں سوائے ان کی نیول ایکسرسائز شروع ہو گئی ہے افریقہ کے اندر، انہوں نے رشیا اور اس نے چائنا نے مل کے، اس کے علاوہ اور کوئی انہوں نے سخت گیر قسم کی پوزیشن اس پر نہیں لی ہے جس کی توقع. ڈاکٹر جمیل صاحب میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جیسے آپ بتا رہے ہیں، مجھے بھی ایسی لگ رہا ہے کہ اگر ماضی کو دیکھا جائے جس طرح جون کے اندر کانفلکٹ تھا بٹوین اسرائیل اینڈ ایران، اور پھر وہ ان کی جو نیوکلیر سائٹ کے اوپر ان کے جو ایئر کرافٹس آئے اور انہوں نے جناب بم گرا دیے. سوال یہ ہے کہ اس مرتبہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹارگٹ کیا ہوگا؟ کیونکہ رجیم چینج سے تو بظاہر کوئی آبجیکٹیو اچیو ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ اگر ایلیمنیٹ کرتے ہیں اس وقت موجودہ لیڈرشپ کو، چاہے وہ ریلیجس ہے چاہے دوسری ہے، تو ان کی ریپلیسمنٹس موجود ہیں، اور ریپلیسمنٹ وہ آ جائیں گی تو پھر ان کو کیا حاصل ہوگا اس ایکٹیویٹی سے؟ بہت عام سوال. تو وہ کیا ٹارگٹ کر سکتا ہے اگر امریکہ کرے گا؟ تو کیا ٹارگٹ جو ہے وہ کرے گا؟ ان کے نیوکلیئر کی جو فیسلٹی ہے اس کو، یا ان کی میزائل جو وہاں پر ڈیپو ہے اس قسم کی چیز ہے اس کو ٹارگٹ کرے گا؟ امریکہ بہت کلیئر ہے، اسرائیل بہت کلیئر ہے کہ خالی کلیرکس کو چینج کرنے سے، ایک لیڈرشپ کی تہ کو چینج کرنے سے دوسری تہ اگر آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر یہ رجیم چینج کے ساتھ ساتھ نظام چینج ہو جائے پورا، تو پھر ان کو، اور اسی کی وہ تیاری کر رہے ہیں، اور اسی کے لیے انہوں نے اتنی پراکسی بیچ میں ڈالی ہے. اسی لیے جس طرح جون سے پہلے اور جون کے دوران چن کے انہوں نے عسکری قیادت کو، سارے رجیم کے ہی تھے نا، اور مدنی قیادت کو یعنی کہ سول قیادت کو انہوں نے اور سائنسدانوں کو مارا. لیکن وہ دوسری کھیپ آ گئی، تیسری کھیپ آ گئی، تو وہ اس پورے نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے یہ مظاہرین کیا کہہ رہے تھے کہ ہمیں ڈیموکریسی چاہیے، ہمیں ٹوٹل تبدیلی چاہیے، ہمیں اپنی آواز چاہیے، ہمیں فریڈم آف سپیچ چاہیے. تو یہ تمام چیزوں کا کس لیے مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ وہ نظام جو ویسٹرن انکلائنڈ ہو، جو کہ اسرائیل کے فیور. بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. آخری 2 منٹ ہمارے پاس. پاکستان ہمارا 1000 کلومیٹر کا بارڈر ہے ایران کے ساتھ، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے آپ کے نزدیک، آپ کی اسیسمنٹ میں کہ امریکہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، تو ہمیں اس حوالے سے کیا چاندے کہ اقدامات اٹھانے ہیں آئندہ ہفتے 10 دن میں؟ کنٹیجنسی پلان اپنی تیار رکھنی چاہیے. ظاہر ہے ریفیوجیز آئیں گے، اور لیبیا کی طرح ایران میں بجائے اس کے کہ نظام چینج ہو، ایک سول وارز ہونے کا بہت بڑا خدشہ اور خطرہ ہے. تو ہم نہیں چاہتے ہیں. پاکستان کو اپنی کنٹیجنسی تیار رکھنی چاہیے کہ دوسرا افغانستان اگر خدا نخواستہ بنتا ہے ایران، تو پاکستان اپنے انٹرسٹ کو برقرار رکھے. اور جہاں تک جیو پولیٹیکل معاملات کا تعلق ہے، ہم سے مختلف ڈیمانڈ کی جائے گی، امریکہ کی طرف سے کی جا سکتی ہے.
ہمیں اپنی سرزمین کے حوالے سے ان ڈیمانڈز کو سے اجتناب کرتے ہوئے اپنی پوزیشن لینی چاہیے، اور اب تک وہ پوزیشن صحیح جاری ہے ہماری، اور آگے بھی اسی انداز ڈاکٹر جمیل صاحب بہت شکریہ وقت چلنا دینے کے لیے. بالکل صحیح فرمایا ہے کہ ہمیں اپنے جو انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی فیصلے کرنے ہیں وہی کرنے چاہیے، اور کانٹینجنسی پلانز کے اوپر یقینی طور پر جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں وہ ابھی تک کام کر رہے ہوں گے، کیونکہ صورتحال جس انداز سے ڈیولپ ہو رہی ہے زیادہ تر مبصرین کا یہی خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ باز نہیں آئے گا، کچھ نہ کچھ حرکت ضرور ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے.